اس حدیث کے اندر بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے کہ موزے پر مسح اس وقت جائز ہے یا جرابوں پر مسح اس وقت ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پیج لائک کریں۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ الذین صاروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، موزوں پر مسح کے حوالے سے باب ہے۔ خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو، اسی طرح جرموق کا لفظ بھی آیا ہے موزوں کے لیے، اور اسی طرح جوراب کا لفظ بھی احادیث میں ملتا ہے۔ یہ تینوں لفظ عربی کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی حدیث سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ قال، فرماتے ہیں، کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فتوضع، پس آپ نے وضو کیا، فاہویت لانزع خفیہ، پس میں جھکا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کو اتار لوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، میں اس لیے جھکا کہ آپ کے موزوں کو اتار لوں تاکہ آپ پاؤں دھو لیں۔ فقال، پس آپ نے فرمایا، دعہما، ان کو چھوڑ دو، یعنی موزوں کو چھوڑ دو، نہ اتارو۔ فانی ادخلتہما طاہرتین، پس بے شک میں نے ان دونوں کو پاؤں میں داخل کیا ہے پاکائی حاصل کرنے کے بعد۔ فمسح علیہما، پس مسح کیا ان دونوں پر۔ متفق علیہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ جنگ تبوک کا واقعہ ہے کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے لیے وضو کیا تھا، تو سیدنا مغیرہ بن شعبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزوں کو اتارنا چاہا، لیکن آپ نے منع کر دیا۔ اس حدیث کے اندر بڑا اہم مسئلہ بیان ہوا ہے کہ موزے پر مسح اس وقت جائز ہے یا جرابوں پر مسح اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ نے پہلے وضو کر کے پہنے ہوں، لیکن اگر وضو کر کے نہیں پہنے تو پھر اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ ضروری ہے کہ پاؤں دھو گئے، وضو ہو گیا مکمل صحیح طریقے سے، جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا ہے، وضو ہو گیا، اس کے بعد پہن لیے جرابیں یا موزے، تو پھر آپ اگلی نماز کے لیے مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وضو نہیں ہے اور ایسے ہی پہن لیے تو پھر اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ وللاربعۃ عنہ الا النسائی، اور سنن اربعہ میں سوائے سنن نسائی کے یہ الفاظ ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخف، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں کے اوپر مسح کیا، واسفلہ، اور اس کے نیچے بھی مسح کیا، وفی اسنادہ ضعف، لیکن یہ تمام صحیح روایتوں کے متضاد روایت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے، اس کی سند درست نہیں ہے، اس لیے مسح موضوع کے اوپر ہی ہونا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے ہیں، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ، اگر دین رائے کا نام ہوتا، یعنی دین اگر عقل اور رائے پر مبنی ہوتا تو لکان اسفل الخف، تو ہوتا نیچے والا حصہ موزوں کا اولا بالمسح من اعلاہ، زیادہ بہتر مسح کے اعتبار سے اوپر والے سے، یعنی نیچے والا حصہ اس میں مٹی لگی ہوتی ہے، تو اگر دین رائے کا نام ہوتا، عقل کا نام ہوتا، اپنی عقل کے مطابق چلنا ہوتا تو پھر بندے کو موزوں کے نیچے مسح کرنا پڑتا، لیکن دین رائے کا نام نہیں ہے، عقل کا نام نہیں ہے، بلکہ وحی الہی کا نام ہے۔ عقل میں آئے نہ آئے، جس طرح وحی نازل ہوئی، جس طرح حکم ہوا اللہ اور اس کے رسول کا، اسی طرح کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسح کر رہے تھے اپنے موزوں کے اوپر والے حصے پر۔ اخرج ابو داؤد باسناد حسن، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے جو حسن درجے کی ہے اور درست ہے۔ تو موزوں پر مسح یا جرابوں پر مسح
یہ اوپرلی سطح پر ہوگا اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔